صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین اکرام، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا، لکھا گیا جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ. تو عزیزان محترم، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ کی جو یہ آخری ایام ہے، آخری ہفتہ ہے، کہ آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ چند دن جو ہے اور باقی ہے ماہ مبارک رمضان کہ جس کے استقبال کے لیے ہمیں جو ہے آمادہ ہونا ہے، کہ جو رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جس کے لمحات دیگر لمحات سے بہتر ہیں، جس کی راتیں خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جس کی راتیں دیگر راتوں سے بہتر، جس کے سا وقت دیگر وقت سے بہتر. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن، وہ ایام، وہ شہر، وہ مہینہ قریب ہے، اور ہمیں جو ہے آمادہ ہونا ہے کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ایک بار پھر اس ضیافت کے مہینے سے جو پروردگار کا جو دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس دسترخوان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ دسترخوان جو ہے ہر ایک کے لیے پروردگار نے بچھایا ہے، لیکن جو ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس دسترخوان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بس جو ہے مختصر فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے دسترخوان پہ بیٹھا تھوڑی چیز کھا لیا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خبر ہی نہیں ہوتی ہے نا کہ کب جو ہے انہیں دعوت دی گئی. مثلا ماہ رمضان کب آیا معلوم نہیں ہے، کب چلا گیا معلوم نہیں، اور تمام جو ہے فکر ہوتی ہے. تو سب فکر صرف عید الفطر کے لیے فکر ہوتی ہے. تو بہت سے ایسے بھی ہیں اور بہت سے جو ہے استفادہ کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دسترخوان، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دسترخوان جو ہے یہاں وہ مادی چیز مرادیں ہیں. نہیں، یہاں جو ہے معنوی اور روحانی مراد ہے. دیکھیے، یہ جو دسترخوان ہے مادی چیز اور تمام جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، تو یہ تو ہم سال بھر کرتے رہتے ہیں، سال بھر کرتے رہتے ہیں، اور پروردگار کا حکم نہ ہو تب بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیشہ رہتا ہے اہتمام. ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ اس مہینے میں تھوڑا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور اگر نہ اہتمام ہو، معمولی ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی بہت روکھا پھیکا تھا. تو وہ الگ چیز ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مادی نہیں بلکہ جو ہے روحانی اور معنوی مراد ہے نا، کہ پروردگار نے نعمتوں کا دسترخوان بچھایا ہے، اور ہم جو ہے ان نعمتوں سے استفادہ کریں. تو ان میں سے جو تمام نعمتیں ہیں، تو ان میں سے ایک نعمت جو ہے یہی روزہ ہے، کہ انسان روزہ رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ جس کے لیے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس چیز کو انجام نہ دو، اس چیز کے قریب نہ جاؤ. تو
تو روزہ رکھے گا تو سب سے بڑی نعمت جو ہے یہی ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اگر جو ہے جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے اور اس طریقے سے اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے کہ مثلاً جو ہے کہ صرف جو ہے بھوکا اور پیاسا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسے روزہ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ سانس لینا، رسول اکرم نے فرمایا کہ سانس لینا روزے کی حالت میں عبادت، سانس لینا یہ تسبیح کے برابر ہے۔ تو اب کس طریقے سے روزہ ہو، جیسا خود مولا علی نے فرمایا کہ دہن پیٹ کا روزہ اور ہے، دہن کا روزہ اور ہے، اور نفس کا روزہ یہ اور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، محمد بن مسلم سے فرمایا، اور دیگر اصحاب بھی تھے، جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے انسان آنکھوں کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، لسان کا بھی روزہ ہو، یعنی بال اور کھال کا بھی روزہ ہو، تو یہ جو ہے روزہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے دہن کے ذریعے یعنی بھوک اور پیاس کا روزہ ہے، مثلا کھا پی نہیں رہا ہے اور پھر جو ہے دوسرے کو اذیت پہنچا رہا ہے، دوسرے کی برائی کر رہا ہے، کسی پہ جو ہے وہ تہمت لگا رہا ہے، کسی مسلمان کے خلاف جو ہے کوئی پلاننگ کر رہا ہے نا، امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور جو ہے تول اور ناپ میں جو ہے نا کمی کر رہا ہے نا، دیگر کی اذیت پہنچا رہا ہے، تو روزہ ہے اور پھر یہ کر رہا ہے تو پھر یہ جو ہے حقیقی روزہ نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تمام وجود کے ساتھ روزہ ہو، ہے نا، تمام وجود کے ساتھ، یعنی یہ جو حواس خمسہ ہے نا، کان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، یعنی آنکھوں کے ذریعے یعنی وہ چیز کی جو دیکھنا حرام ہے نہ دیکھے، زبان کے ذریعے، کان کے ذریعے، تمام چیزیں جو ہے یعنی یہ پورے حواس خمسہ یعنی بال اور کھال، یہ پورے وجود کے ساتھ روزہ ہو۔ تو جو فرمایا معصومین نے، رسول اکرم نے جو فرمایا کہ سانس لینا تسبیح روزے دار کا، اور سونا روزے کی حالت میں سونا یہ عبادت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جب انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ روزہ ہوگا تب جو ہے اس کا سانس لینا تسبیح ہے، اس کا سونا عبادت ہے، پورے وجود کے ساتھ انسان روزہ ہو تو روزہ رہے، تو یہ ایک نعمت ہے نا، یہ ایک نعمت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ استقبال ماہ رمضان کے سلسلے سے گفتگو ہے، باقی تفصیلی گفتگو اور دقیق گفتگو انشاءاللہ جو ہے کرتے رہیں گے ہم، اور آپ جو ہے سنتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے ایک سبق کے طور پہ۔ تو اول تو یہی آپ دیکھ لیں کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت میں سے یہی روزہ ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک نعمت جو ہے یہ ہے، اور دوسری نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت، دوسری نعمت جو ہے یہ قرآن مجید ہے نا، کہ قرآن مجید جو ہے اس مہینے میں نازل ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں ایک چیز اور ہے نا کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اگر جو ہے تلاوت ہے نا اس ماہ میں ہم نے شروع کیا تو پھر اسی ماہ میں ختم بھی کرنا ہے نا، اگرچہ مثلاً روایت وغیرہ میں ہے کہ شروع کرے ہے نا اور ختم کرے، لیکن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی بعض جو ہے لوگ، بعض جو ہے مومنین جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر جو ہے شروع کیا تو پھر اسی مہینے میں ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے میں شروع کیا تو اسی مہینے میں ختم کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے نا، اچھی چیز ہے، بہتر ہے کہ انسان جو ہے ختم کر لے اسی مہینے میں، تلاوت شروع کرے اور اسی مہینے میں بلکہ
ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جو ہے نا پورے قرآن کو ختم کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، اور وہ افراد کی جو نہیں کر سکتے، مجبور ہیں تلاوت قرآن مجید نہیں کر سکتے، تو انہیں چاہیے کچھ نہیں کر سکتے کہ کم سے کم باوضو ہو کر قرآن مجید کھولیں، اور کھولنے کے بعد سامنے رکھیں اور صرف جو ہے حرفوں پہ ہے نا انگلی پھیریں، ہے نا، تو انشاءاللہ جو ہے یہ انگلی بھی گواہی دے گی۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے یہی قرآن مجید ہے کہ بہت سے افراد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے مانوس نہیں ہوتے۔ یہ جو رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں۔ دیکھیں تلاوت قرآن مجید صرف قرآن اگر رکھ لیا ہے انسان گھر میں رکھ لیا ہے، مثلا جو ہے انسان طبیب کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ جو ہے یہ دوا ہے نا، یہ دوا ہے، یہ جو ہے ٹیبلیٹ ہے، مثلا جو ہے پیراسیٹامال ہے، انٹوکنال ہے، گاریان ہے، یہ جو بھی بہرحال دوا ہے کہ آپ لیجئے اور یہ استعمال کریے، صحیح ہو جائے گا۔ اب انسان جو ہے طبیب جو ہے تجویز کر دے، انسان دوا لے لے اور لا کر جو ہے گھر پہ رکھ دے، استعمال نہ کرے۔ اب استعمال نہ کرے تو اب کیا ہوا؟ دوا جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یا مثلا جو ہے مثال کے طور پہ انسان جو ہے سبزی لے کر آئے، ہے نا، سبزی لے کر آئے اور لائے، اور لانے کے بعد جو ہے فریج میں رکھ دے، یا مثلا جو ہے رکھ دے باہر، اسی طریقے چھوڑ دے۔ اب سبزی جو ہے بنائے نہیں، ہے نا، استعمال نہ کرے، اسے رکھ دے لا کر، اور پھر اسے استعمال نہ کرے، یعنی سبزی نہ پکے نہ بنائے، تو پھر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہے نا۔ تو اگر انسان جو ہے صرف جو ہے قرآن مجید کو لا کر جزدان میں رکھ دے، اگرچہ مطلب یہ بہترین چیز ہے کہ بہترین جزدان بنا دیا، بہترین رحل میں جو ہے رکھ دیا قرآن مجید کو، تو یہ سب اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ بہترین رحل ہے، جزدان بہترین بنوایا اور رکھ دیا، سب اچھی چیز ہے۔ لیکن جو ہے اگر صرف جو ہے یہ سوچ کر رکھ دے، ہے نا، کہ بس رکھ دو اور جو ہے اس سے برکت ہوگی اور رحمت ہوگا، بہترین جزدان بنا دے، ہے نا، یا بہت سی جگہ آپ دیکھیں جو ہے صرف جو ہے نا مرحومین کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے صرف مرحومین کے لیے ہے، قرآن جو ہے صرف جو ہے مرحومین کو بخشنے کے لیے ہے، یا بہت سے جو ہے مثلا جو ہے صرف جو ہے ہدیہ کر دیتے ہیں نا، کہ مثلا جو ہے مسجد میں، قبرستان میں، اور ہے نا سوچ لیا کہ بس ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے بہترین جزدان ہے، انسان جو ہے رکھ دیا ہے، تو اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے کوئی چیز لا کر انسان رکھ دے، یعنی انسان جو ہے اس سے استعمال کرے۔ تو قرآن مجید کس طریقے سے استعمال، یعنی تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا، اور جو ہے اس پہ غور کرے، فکر کرے، ہے نا، ترجمہ پڑھے، ہے نا، تلاوت قرآن مجید کرے، اور ساتھ میں جو ہے ترجمہ بھی پڑھے، جیسا کہ خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ انسان کا دل، پہلے ایک مثال دے دیں، مثال دے دیں، ایک دقیق مثال دے دیں کہ دیکھیں انسان جب ذکر کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، یا کوئی جو ہے قصیدہ سناتا ہے، اشعار سناتا ہے، تو اگر مجمع سو رہا ہو تو پھر اس کا دل نہیں لگتا ہے نا، بار بار جو ہے وہ مجمع کو جگاتا ہے، اور اگر مجمع سو رہا ہے تو پھر جو سو رہا ہے تو پھر جو ہے اس کے بیان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے نا، اور اشعار سے جو ہے نا وہ استفادہ یعنی خوش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سن ہی نہیں رہا ہے، غنودگی کے عالم میں ہے، سو رہا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر سو رہا ہے تو پھر اگر کوئی تقریر کر رہا ہے تو اس سے استفادہ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا پڑھنے والے کا بھی دل نہیں لگتا، پڑھنے والا جو ہے بار بار وہ جو ہے بیدار کرتا ہے تاکہ وہ متوجہ ہو جائے کہ جو پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جب تلاوت کرے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ متوجہ رہے، یعنی اس کے دل میں خوف خدا رہے، اس کا دل جو ہے نرم ہو، ہے نا، وہ غور کرے، ہے نا، کہ کون سی آیت
عذاب کی آیت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ترجمہ بھی پڑھے گا نا تو غور کرے گا کون سی آیت جو ہے عذاب کی آیت ہے، اس کا دل جو ہے نرم ہوگا، اس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ تو امام نے جو فرمایا کہ دل میں نرم ہونا چاہیے، دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان تلاوت قرآن مجید کرے تو تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کو جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا جو ہے اس مہینے میں کہ جو ماہ رمضان المبارک کی جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں۔ جیسا کہ ملتا ہے آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں، جب یہ نجف اشرف میں تھے تو ان کی آنکھ لال ہو گئی تھی، آنکھ آ گئی تھی، آنکھ اٹھ گئی تھی، آ گئی تھی، تو لوگ طبیب کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، تو ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ابھی جو ہے کچھ پڑھیے گا نہیں، تلاوت قرآن مجید جو ہے چند دن نہ کریے گا۔ تو جب یہ کہا تو یہ جو ہے مسکرانے لگے اور سوال کیا کہ کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ آپ کی آنکھ میں جو تکلیف ہے، لال ہو گئی، اٹھ گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ چند دن تلاوت قرآن مجید نہ کیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آنکھ اس لیے چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن مجید کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے اس لیے ہو کہ ہم تلاوت کریں، اور آپ جو ہے تلاوت قرآن مجید سے منع کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی قرآن ہے کہ جو آنکھوں کا نور واپس آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم جو ہے خود بھی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو آمادہ کریں کہ جو یہ حالات ہیں، لہٰذا ہم اپنے بچوں سے کہیں نا، ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ آپ جو ہے تلاوت کریے، روزانہ اتنا کریے، اور مہینے کے آخر تک جو ہے پورے قرآن کی تلاوت کیجیے، ختم کر دیجئے، تو ہم جو ہے آپ کو انعام دیں گے، فلاں چیز جو ہے ہم انعام دیں گے۔ لہٰذا جو ہے بچوں کے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ قائم ہو، اور بچے جو ہے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو آمادہ کریں، اور ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جو ہے ہم سب مل کر ہے نا، سب مل کر جو ہے گھر کے جتنے بھی افراد ہوں، سب مل کر جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں، کہ جس گھر میں تلاوت قرآن مجید ہوتا ہے تو خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے زمین والے آسمان والوں سے، یعنی آسمان کے ستاروں سے نا جیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جس گھر میں تلاوت قرآن مجید ہوتا ہے تو اس گھر سے جو ہے نور نکلتا ہے، اس طریقے سے کہ آسمان والے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دوسری نعمت ہو گئی ہے نا۔ پہلی نعمت کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے روزے کا ذکر، اور اس کے بعد جو ہے دوسری نعمت یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں۔ اور اس مہینے میں جو تزکیہ نفس ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے سے بھی گفتگو ہوگی، صبر کا مادہ کہ انسان جو ہے صبر کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں جو ہے انسان کے اندر جو ہے اور زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے، بندگی کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دیگر ماہ میں جو ہے توجہ نہیں کرتے، لیکن اس ماہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ بندگی کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں جو ہے یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ انسان جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے غریبوں تک، نادانوں تک جو ہے، جو نادار ہیں ان تک جو ہے، جو مستحقین ہیں ان تک جو ہے راشن پہنچاتے ہیں۔ تو بہت سی نعمتیں ہیں، اور باقی جو ہے گفتگو انشاءاللہ پھر ہوگی۔ دعا کیجئے گا صرف اس سلسلے سے کہ آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے
غریبوں تک راشن پہنچاتے ہیں، افطار پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ہمیں اس مہینے میں ہے نا، اس مہینے میں جو ہے اس چیز پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود معلوم کریں کہ جو مستحقین ہیں، جو خوددار ہیں، ہم جو ہے ان تک جو ہے راشن پہنچائیں اور راشن پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہم جو ہے خود معلوم کریں۔ دیکھیں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں افراد کہ انہوں نے دے دیا ہے نا، مثلاً جو ہے دے دیا، یا مثلاً جو ہے دیگر شہروں میں یا بڑے شہروں میں اس طریقے سے جو ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیا، اور دینے کے بعد جو ہے پھر انہیں کوئی فکر نہیں کہ ہے نا کہ مثلاً مستحق تک پہنچا ہے یا نہیں، حقدار تک پہنچا ہے یا نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم جو ہے معلوم کریں، ہے نا، یعنی ہم کوئی جو ہے عمل انجام دے رہے ہیں تو ہمیں جو ہے معلوم کرنا ہے نا، ہم معلوم کریں کہ آیا ہم نے یہ چیز جو دی ہے تو وہ چیز مستحق تک پہنچا ہے یا نہیں، ہے نا۔ انسان جو یہ سوچ لیتا ہے کہ ہم نے دے دیا اب جو ہے ضرورت نہیں، معلوم کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز جو ہے مستحق تک پہنچی ہے یا نہیں۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو مستحق ہے وہ چیز جو ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ، ہے نا، بہت سے گھر تو ظاہر سی بات ہے اکثریت گھر ایسے ہیں کہ تمام انتظام اور اہتمام ہے روزہ افطار کا، سحر کا، لیکن بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے روزہ افطار لے کر آ جائے، کوئی جو ہے راشن لے کر آ جائے نا، انتظار کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی نا آہٹ ملی اور جیسے ہی معلوم ہو گیا کہ کوئی لے کر آیا ہے، یعنی جن کے گھر جو ہے چولہا نہیں جلتا، یعنی روزہ افطار کا اہتمام نہیں ہے، سحر کا اہتمام نہیں ہے، اور ایسے موقع پہ اگر کوئی لے کر آ جاتا ہے تو پھر وہ روزے کی حالت میں، یعنی اس کا حلق خشک ہے، زبان خشک ہے، اور روزے کی حالت میں پھر وہ جو ہے روزہ دار اتنی دعائیں دیتا ہے کہ یقین مانے کہ خود ہم جو ہے اپنے لیے اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی کہ جتنا کہ وہ دعا دیتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے کچھ نہ ہو، اور پھر اگر جو ہے اس تک کوئی چیز پہنچا دی جائے تو اس قدر دعا دیتا ہے سوکھے ہوئے حلق سے روزے کی حالت میں۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے جو مستحقین ہیں، مستحق ہیں، ہم معلوم کریں، اور معلوم کرنے کے بعد جو ہے مستحقین تک ہم ضروریات کی چیز کو پہنچائیں۔ اور اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ بہت سے افراد جو ہے ایسے ہیں، معلوم ہوا کہ روزے سے ہیں، کچھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، وہ وقت ہے، اور ایسی حالت میں آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پہ جو ہے بڑے بڑے ادارے یا شہروں میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے روزے کی حالت میں ہے، اور پھر وہ جو ہے لائن میں کھڑے ہیں، تلاوت کا وقت ہے، لائن میں کھڑے ہیں، خوددار ہیں بیچارے، لیکن جو ہے لائن میں کھڑے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو اور ہم جو ہے مستحقین تک راشن پہنچا دے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں جو ہے بہت شوق بھی رہتا ہے، کہ جذبہ بھی رہتا ہے کہ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ جو مستحقین ہے ان تک جو ہے ہم ضروریات کی چیزوں کو پہنچا دیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور انسان اگر اس مہینے میں جو بھی عمل انجام دیتا ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کہ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث ہے کہ اس مہینے میں اگر ایک آیت کی تلاوت کرے گا گویا کہ دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کیا ہو، اس کا ثواب جو ہے ملے گا، کہ اس مہینے میں جو انسان عمل انجام دیتا ہے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے ایسا مہینہ ہے
کہ اگر انسان جو ہے اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اجر و ثواب بہت زیادہ دیتا ہے. جس طریقے سے آج کل جو ہے موسم ہے کس چیز کا ہے، آم کا موسم ہے. آج کل جس طریقے سے آم کا موسم ہے، اسی طریقے سے یہ جو مہینہ آنے والا ہے ماہ رمضان المبارک کی چند دن باقی ہے. آج 26 ماہ شعبان کی تاریخ ہے، چند دن جو ہے باقی ہے. تو یہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. اور جو بھی نیکی کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند رہے گا، کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی سعادت مند رہے گا. جیسا کہ خود ایک شخص نے سوال کیا رسول اکرم سے، کیا ہے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ جو انسان اس دنیا میں نیکی کرے گا ہے نا، تو وہ جو ہے روز محشر جو ہے پہچان لیا جائے گا. نہیں جو چھپ کر نیکیاں کر رہا ہے تو روز محشر جو ہے لوگ اسے پہچان لیں گے. تو کس طریقے سے پہچان لیں گے؟ بہرحال انسان اس دنیا میں نیکی کر رہا ہے نا، یا مثلا کسی کو کچھ دیا تو کوئی نہیں جانتا، لیکن جسے دیا ہے تو وہ تو جانتا ہی جانتا ہے. لیکن روز محشر جب گزرے گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں نیکی کی تھی، ہے نا، چھپ کر جو ہے نیکیاں کیا، کسی کے ساتھ احسان کیا نا، مومن کی ضرورت کو پورا کیا. تو جب گزرے گا جنتیوں کے درمیان سے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے شخص ہے کہ جس نے دنیا میں نیکی کی. تو سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جدھر سے گزرے گا اس کے جسم سے خوشبو پیدا ہوگی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ وہی شخص ہے کہ جس نے دنیا میں نیکی کی تھی، یعنی لوگوں کے ضروریات کو پورا کیا تھا، لوگوں کے ساتھ احسان کیا تھا، جو مومن مستحقین تھے ان کے جو ہے خیال کیا، ضروریات کی چیزوں کو پورا کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی جو چند دن باقی ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہمارے اندر جو ہے کیفیت پیدا ہو، اپنے اندر جو ہے تبدیلی ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح ہو، بلکہ جو ہے یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو سیاہ ہمارے اندر ہو وہ سیاہ جو ہے ختم ہو جائے، سفیدی میں تبدیل ہو جائے. لہٰذا جو ہے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں. اور خاص طور سے جو ہے اس مہینے میں یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے کرونا وائرس، اس سلسلے سے دعا کریں کہ جو مریض ہیں پروردگار اہل بیت کے صدقے میں انہیں شفا دے، اور ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے. خصوصی دعا کریں. اور یہ مہینہ قریب ہے اور پروردگار کا شکر ہے کہ چند دن باقی ہے، اور اس مہینے کو ہم اور آپ جو ہے در کریں گے، انشاءاللہ در کر سکیں پروردگار کی بارگاہ میں. یہی دعا ہے. اور آپ حضرات جو ہے ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ جو مریض ہیں، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو مریض ہیں انہیں جو ہے شفاء عاجل عنایت فرما. کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جو ان کی دلی حاجات ہو اسے قبول فرما. کریم اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو جتنے بھی شان حیدر کرار ہیں، پروردگار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما. یہ ساتھ میں مل کر جو ہے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک حتی وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سلمکم اللہ. اللہ حفظک انشاءاللہ. التماس دعا. علي